آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی آئینی درخواست پر سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس مظاہر نقوی کی سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کے خلاف حکم امتناع کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ عدالت نے شکایات کنندگان کو فریق بنانے کی ہدایت کر دی۔ سپریم جوڈیشل کونسل آئینی باڈی ہے اور ہم اسے کیا حکم دے سکتے ہیں؟ جسٹس جمال بندوخیل کا کہنا تھا کہ افتخار محمد چودھری کیس میں عدالت نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی پہ حکم امتناع دیا تھا۔ وکیل مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ عدالت کے سامنے تحریر شدہ فیصلہ رکھ رہا ہوں۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کارروائی کا معاملہ۔ کونسل کے ممبر جسٹس اعجاز الحسن نے خط لکھ دیا۔ کونسل کی جانب سے کارروائی روایات کے خلاف غیر ضروری جلد بازی میں کی جا رہی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن کہتے ہیں کہ کونسل کو اپنے آئینی اختیارات نہایت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے۔ کونسل ممبران کی جانب سے اختلاف کی صورت میں جج کے خلاف کارروائی مکمل غور و فکر کے بعد کرنی چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جسٹس مظاہر نقوی کے معاملے میں نہ تو غور و فکر کیا گیا نہ ہی اس کی اجازت دی گئی۔ کونسل کی کارروائی چلانے کے انداز سے ہی مکمل اختلاف کرتا ہوں۔ جسٹس مظاہر نقوی پر لگائے گئے الزامات بغیر مواد اور میرٹ کے برخلاف ہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی پر لگائے گئے زیادہ تر الزامات جائیداد یا ان کی ٹرانزیکشن کے حوالے سے ہیں اور جسٹس مظاہر نقوی کے بیٹے زیر کفالت نہیں جن کی جائیدادیں بھی الزامات میں شامل ہیں۔ قانون کی نظر میں لگائے گئے الزامات برقرار نہیں رہ سکتے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی نثار عابد سے۔ جی نثار عابد، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف کارروائی کا یہ معاملہ ہے جس میں کونسل کے ممبر جسٹس اعجاز الحسن نے خط لکھ دیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا ہے کہ کونسل کی جانب سے کارروائی روایات کے خلاف غیر ضروری جلد بازی میں کی جا رہی ہے۔ اعجاز الحسن نے مزید کہا ہے کہ کونسل کو اپنے آئینی اختیارات نہایت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے مزید اپنے خط میں کہا ہے کہ کونسل ممبران کی جانب اختلاف کی صورت میں جج کے خلاف کارروائی مکمل غور و فکر کے بعد ہونی چاہیے۔ جسٹس مظاہر نقوی کے معاملے میں نہ تو غور و فکر کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کی اجازت دی گئی ہے۔ کونسل کی کارروائی چلانے کے اندر سے مکمل اختلاف کرتا ہوں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے مزید کہا کہ جسٹس مظاہر نقوی پر لگائے گئے الزامات بغیر مواد اور میرٹ کے برخلاف ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے مزید خط میں کہا کہ جسٹس مظاہر نقوی پر لگائے گئے زیادہ الزامات جائیداد یا ان کی ٹرانزیکشن کے حوالے سے ہیں۔ مزید یہ کہا گیا ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی کے بیٹے زیر کفالت نہیں جن کی جائیداد بھی الزامات میں شامل ہے۔ قانون کی نظر میں لگائے گئے الزامات برقرار نہیں رہ سکتے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے مزید خط میں کہا ہے کہ 22 نومبر 2023 کو میں نے سپریم جوڈیشل کونسل کے ارکان کے ساتھ اس کارروائی میں بیٹھنے سے انکار کیا تھا، جس میں جسٹس مظاہر نقوی کو کونسل میں دائر کی گئی شکایات پر دوسرا شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے مزید کہا کہ میں نے واضح کیا تھا کہ میں اس انکار کی وجوہات بعد میں دوں گا۔ میں یہ حق رکھتا ہوں کہ کسی بھی وقت شو کاز نوٹس جاری کرنے کے حوالے سے۔ نمائندہ کیپٹل ٹی وی نثار عابد، آپ کا بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔